لاہور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپر کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا۔ پوسٹل بیلٹ پیپر سے اہل افراد 22 جنوری تک اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل مکمل کریں گے، جبکہ پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواست فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ حاصل کرنے پر ووٹرز اپنے ووٹ کو مقررہ وقت کے مطابق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو بھجوائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے باعث رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک رہنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 سے بڑھ کر 8.2 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ جولائی 2023 سے معیشت درست سمت پر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے معاشی بہتری کے لیے جولائی سے ستمبر تک تمام اہداف حاصل کیے۔ پاکستان میں توانائی شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بجلی کی پیداواری لاگت زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اظہار رائے کو پہچانا ہوتا تو نہ ملک دو لخت ہوتا، نہ لیڈر پھانسی چڑھتے، اور اگر عہد کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو پاکستان 1971 میں دو لخت نہ ہوتا۔ اسلام آباد میں ورکشاپ سے خطاب میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تنقید کرنے والے بھی اگر اسی عدالت پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے۔ تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدلیہ پر اعتماد بھی کرے، جبکہ سوشل میڈیا کا اثر ججز پر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا چلڈرن ہسپتال لاہور کا تفصیلی دورہ۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے چلڈرن ہسپتال لاہور میں داخل بچوں کی عیادت کی اور ری ویمپنگ منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے دورے کے دوران کنٹریکٹر سے ملاقات کر کے مقررہ وقت پر ری ویمپنگ منصوبے کو تکمیل کرنے کی ہدایت کی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت نے یونیورسٹی چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں علامہ اقبال مالیکولر بائیولوجی ریسرچ کنسورشیم کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال لاہور میں ری ویمپنگ کے دوران کسی مریض کو مشکل نہیں آنے دیں گے۔ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کنسورشیم اور محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا۔ عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ لسکوگی انسداد بجلی چوری مہم کو 133 روز مکمل، 17,000 سے زائد ملزمان گرفتار۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت کے مطابق چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر نگرانی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری۔ 133 روز سے جاری انسداد بجلی چوری مہم کے دوران اب تک 17,228 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر 45,906 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 45,452 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ بجلی چوروں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن میں بڑے کمرشل صارفین بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ ان تمام کے کنیکشن بھی منقطع کیے گئے اور ان کو ڈیڈکشن یونٹس چارج کیے گئے۔ وزیر آباد ٹریفک جام رہنا شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اوور ہیڈ برج کے اطراف میں ٹریفک بلاک رہنے سے دریائے چناب تک لمبی قطاریں لگ جانے سے شہر اور اطراف کو جانے والے مسافر ذلیل و خوار ہونے لگے۔ صبح سے لے کر رات گئے تک گاڑیوں کی لمبی لائنوں سے شہریوں کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایمبولینس ٹریفک کے رش میں پھنس جاتی ہے۔ 1-2 وارڈن صرف اسی صورت میں کبھی کبھار نظر آتے ہیں جب ٹریفک بری طرح بلاک ہو جاتی ہے۔ شہری حلقوں نے حکام سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گجرانوالہ اور گجرات سرکل کی بڑی کارروائی۔ ڈائریکٹر گجرانوالہ زون ساجد اکرم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اسمگلنگ میں ملوث 3 انسانی اسمگلر گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان نے شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے کے نام پر لاکھوں روپے ہتھیائے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ میرپور خاص کے مشہور ٹرانسپورٹر PS 45 سے آزاد امیدوار ایڈوکیٹ سلامت علی کی کارنر میٹنگ وکیل قریشی نے ہیرآباد چوک میں منعقد کی۔ شہریوں نے ایڈوکیٹ سلامت کو ہار پہنائے اور کارکنوں کی جانب سے اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ ایڈوکیٹ سلامت علی جب سٹیج پر پہنچے تو کارنر میٹنگ ہوئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سلامت علی کا کہنا تھا کہ میرپور خاص کی عوام کی خدمت کرنا میرا مشن ہے۔ غریب اور مظلوم عوام کے لیے ہمارے لاکا ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔
सजावल के नवाही गांव यूसुफ मीर बहर के रिहायशियों का कहना है कि हैदराबाद और सजावल समेत मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने मोबाइल यूनिट्स के साथ गांव को घेरे में ले लिया और नौजवान राशिद को मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार करके हैदराबाद ले गए। उनका कहना था कि हम ऐनी गवाह हैं। पुलिस ने बड़ी नफरी के साथ गाँव से गिरफ्तार किया। उन्होंने ये कहा कि राशिद पर ना कोई मुकदमा दर्ज था और ना ही कोई FIR दर्ज थी और ना ही कोई वो बड़ा मुजरिम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मला बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हेस्को सब डिवीजन डिग्री की नाअहली के बायस ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद रिपेयरिंग ना किए जा सके, जिसकी वजह से इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मामलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिग्री में आए रोज ट्रांसफार्मर फटने लगे, जिसके बायस कई इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। इलाका मकीन बिजली न होने से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मोहल्ला गरीबाबाद और जेलानी मोहल्ला के ट्रांसफार्मर खराब हुए हफ्तों गुजर गए, पर वापडा एहलकारों के सर पर जूं तक न रेंगी। ट्रांसफार्मर ताहर रिपेयरिंग न होने के बायस इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। बिजली का लोड न होने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर फटने की वजह सामने न आ सकी। हेस्को सब डिवीजन डिग्री की नाअहली के बायस मुतासिरीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई। 15 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है मस्जिद के पास, और हमारे मोहल्ले में बहुत किल्लत है पानी की। और पहले तो आपको पता है कि डिग्री में पानी की भी बंदिश है, वाराबंदी है। इस वजह से लाइट ना होने की वजह से आज इतने घर मुतासिर हो चुके हैं कि वो पानी पैसों से ख़रीद कर रहे हैं। हमारी लिहाजा वापडा और आला इख्तियारों से अपील है कि वो हमारा ये मसला हल करें। हम 15 से 20 दिन से इंतहाई बहुत परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। असां वटि पाणी जो ढुक कोन्हे, भला असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे। बराए महिरबानी असांजो ट्रांसफार्मर लॻाए ॾियो, ॿियो कुझु करियो न करियो, असांजो ट्रांसफार्मर लॻाए ॾियो। इलाका मकीनों ने हेस्को चीफ से फौरी एक्शन लेने और मुतासरा इलाकों के ट्रांसफार्मर रिपेयर करवाकर बिजली की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, डिग्री। डिग्री में मीरपुर खास रोड पर डिग्री के दाखिली गेट पर दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने फौरन रिस्पांस करके जख्मियों को तालुका अस्पताल पहुंचा दिया, जहां तिब्बी इमदाद फराहम की गई। टोकरी में इत्तफाकी गोली लगने से 18 साला लड़की कत्ल हो गई। वर्षा के मुताबिक पिस्टल की इत्तफाकी गोली लगने से 18 साला लड़की फरहाना कत्ल हो गई। पुलिस की मौजूदगी में लड़की की लाश को तालुका अस्पताल टोकरी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की के मरने की तस्दीक की। पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाई का लाइसेंस का पिस्टल था, जिससे इत्तफाकी गोली लगने से लड़की कत्ल हो गई।